کشمیر کو اولیاء اور صوفی بزرگان دین کی سرزمین کہا جاتا ہے، جبکہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اسے ایران صغیر کے لقب سے نوازا ہے۔ کشمیر کو یہ القابات اس کے بے مثال روحانی علمی تناظر میں دیے گئے۔ وادی کشمیر میں ایسی برگزیدہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے عمل و کردار اور صوفیانہ کلام سے انسانیت کو سرشار کیا ہے۔ انہی صوفی شخصیات میں حضرت شمس فقیر رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، جنہیں وادی کشمیر کے صوفی شعراء کا آفتاب اور کشمیری رومی قرار دیا جا رہا ہے۔ شمس فقیر کاشر مولانا رومی یم زن تمام دنیا مز مشہور مولانا رومی دنیک پریت کان مذہب تمن تسلیم کران تم اس دتن شمس فقیر کاشرن بحثیت مولانا رومی یہند کلام یہند سوچ یہ الگ تھلگ یہ انسانیت درس۔ کشمیری صوفیہ اور صوفی شعراء نے ہر زمانے میں عوام کے خیلیات و عمل، کردار و عقائد پر گہرا اثر ڈالا اور کئی بہترین دل و دماغ رکھنے والی فاضل شخصیتوں کو اپنی طرف مائل کیا اور تطہیر قلب و اذہان کی ایسی روح پرور مثالیں قائم کیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت شمس فقیر کی شاعری میں ہمیں یہی گہرائی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ آج شمس فقیر جس کا اصلی نام محمد صدیق ہے، شمس فقیر یہ ورلڈ میں مشہور ہے صوفی بزرگ۔ صوفی وہ ہوتا ہے جس میں کوئی حسد کینہ بغض مطلب یہ ہر ملت میں یکساں کرتا ہے۔ صوفی کا مقصد یہی ہے۔ حضرت شمس فقیر رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس، جسے عرف عام میں یوم شمس فقیر کہا جاتا ہے، حال ہی میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب شمس فقیر کے مزار واقع شمس آباد بڈگام میں منعقد ہوئی، جس میں عقیدت مندوں کی ایک خاصی تعداد جس میں مرد و زن، نوجوان اور بچوں نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے دوران ساز و سماع کی محفلیں منعقد ہوئیں، جس دوران مختلف صوفی فنکاروں نے شمس فقیر کا کلام پیش کیا اور عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد محظوظ ہوئی۔ جہاں تک مجھے پتہ یہ محمد صدیق بٹ ان کا اصل میں نام تھا، بعد میں نے جو سنا ہے اپنے بزرگوں سے، یہاں میں کہوں گا کہ یہ جو ہمارے صدیق صاحب تھے بعد میں کہتے ہیں کہ یہ پنجاب گئے تو وہاں اسے کوئی بزرگ ملے، کیوں پنجاب میں میرے جہاں تک مجھے نالج ہے، میں نے جہاں تک ان کے بارے میں جانا ہے، یہ وہاں سرہند بھی جہاں امام ربانی رحمۃ اللہ وہاں ان کی درگاہ پر بھی کئی سال رہے ہیں، چونکہ وہاں اس حساب سے دیکھیں جائے تو ان کا نقش بندی سلسلہ سے بھی تعلق رہا ہے، اور سنا ہے کہ یہاں کسی بزرگ سے وہاں ملے تو پھر اس بزرگ نے انہیں کچھ کام دیا تھا، کچھ تصوف کا کام، پھر انہوں نے اس سے کہا کہ جا آپ شمس فقیر ہے۔ عقیدت مندوں کے لیے قیام و طعام کا اعلیٰ انتظام کیا گیا تھا۔ اس بار دیگرگوں موسمی صورتحال کے باوجود سینکڑوں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے شمس فقیر کے مزار پر حاضری دی اور اس روحانی صوفی بزرگ کے تئیں گلہائے عقیدت پیش کیا۔
سالانہ عرس کے حوالے سے منعقدہ تقریب کے دوران مصنف حاجی غلام رسول ہر کی تازہ تصنیف 16 اور مصنف محمد حسین ڈار کے مجموعہ نعت کی رسم رونمائی انجام دی گئی، جبکہ شمس فقیر کلچرل ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ادیبوں، صحافیوں اور دیگر ادبی شخصیات کو اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ این گٹ شمس صب چونک زالے محبوس بالے چون دیدار، یہ این گٹس من چونک زالن، یہ سو کت برو کن پکناون یس کت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہن ہند ذریعہ اس تام وٲژ۔ لہذا اصل تصوفس پہ پکنچ انسانس پن پان بدلاون، انسانس پن پان سنبھلاون، تکیاز اس یت کت پہ ایمان کہ مرن پتہ زندگی سپدان اصلی زندگی سٹارٹ، یت متعلق قرآن ونان سو زندگی ہسا ابداً ابدا سو ختم گھن واجن زندگی کی۔ جناب، ہم اس وقت دربار شمس میں حاضری دینے کے لیے آئے ہیں، تو یہاں تو میری عمر ہے 70 سال۔ میں نے پہلے بھی سنا ہے کہ یہاں ہمیشہ ایسا ہی لگتا ہے عرس پاک اس کا۔ یہ اس کا نہ ہے اس کا یوم وصال، نہ ہے یہ اس کا یوم ولادت، لیکن یہ دن یہ اپنے آپ کو بھی مناتا تھا، خود بھی یہ دن مناتا تھا، اسی لیے یہ دن قائم رہا۔ آج بھی لوگ مناتے ہیں۔ اس کے موقع پر گورنمنٹ اپنا انتظام کرتی ہے، کلچرل اکیڈمی، انفارمیشن، میڈیا وغیرہ تمام اپنا رول ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے یہاں پر، اور خدا دوست بھی ہے، بہت بڑی شخصیت بھی ہے، اور اس کا کشمیر کو اس کا بہت اثر پڑا ہے کشمیر کے لوگوں پر، اس لیے لوگ یہاں جوگ در جوگ زیارت کرنے آتے ہیں۔ شاعر معرفت اور شعریت حضرت شمس فقیر صوفیانہ شعر و ادب کے افق پر ایک ایسے درخشندہ ستارے کی مانند جلوہ افروز ہوئے ہیں جو تا قیامت اپنے نور سے وادی کشمیر کے چپا چپا اور صوفیانہ مزاج رکھنے والے لوگوں کے دلوں کو روشن اور منور کرتے رہیں گے۔ وادی کشمیر صوفیوں، ولیوں اور رشیوں کی سرزمین مانی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں بہت سارے صوفی بزرگ، شعراء، قلمکار اور ادیب وارد ہوئے ہیں۔ آج شمس آباد بڈگام میں وادی کے مشہور معروف صوفی بزرگ حضرت شمس فقیر رحمۃ اللہ علیہ کا دن نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہم آج ان کے آستان شریف بڈگام میں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا اجدام یہاں پہ ہیں اور زیارت پہ لوگ حاضری دے رہے ہیں۔ یہ ہر سال یہاں عقیدت و احترام کے ساتھ اسی طرح سے منایا جا رہا ہے۔ شوکت ساحل کے ساتھ رشید راحل، شمس آباد، بڈگام۔